نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرخ چادروں کو اتارنا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لی۔ فائدہ: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں، ہماری زندگی کے اعتبار سے ان پر تعجب ہوتا ہے۔ ان حضرات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ میں، جس کا قصہ باب نمبر 1 کے قصہ نمبر 3 پر گزرا، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑے غور سے مطالعہ کیا تھا اور مکہ واپس جا کر کفار سے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں، فارس، روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے یہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہو۔ کبھی ان کا بلغم زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑتا ہے کہ تعمیل کرے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر ملنے اور لینے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں گویا آپس میں جنگ و جدل ہو جائے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میرے عزیزو دوستو، یہ واقعہ ہم نے سنا، اس سے ہم نے کیا سبق لیا؟ یعنی ہمیں اس سے کیا سمجھ آئی؟ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے، اور یہی کامیابی ہے۔ میں نے پرسوں کے درس میں جو تراویح کے بعد ہوتا ہے اس میں ایک بات عرض کی تھی کہ خندق کھودتے کھودتے چٹان آ گئی، اب وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا سائڈ سے یعنی اس خندق کو تھوڑا سا گھما کر
خندق سے ملا دیں، لیکن انہوں کے ہاتھوں میں سکت نہیں تھی، ایسا نہ کر سکے۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو خط کھینچا تھا، جو لکیر کھینچی تھی، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کمال لوگ ہیں، کمال لوگ، دانائی ان پر ختم ہے، سمجھ، شعور، اللہ اور اس کے رسول کا عشق ان پر ختم ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے لو کیا حرج کی بات ہے، اب وہ نہیں جو کھود رہا، نہیں جو چٹان ٹوٹ رہی، تو کوئی بات نہیں، ادھر سے یوں کر دیں۔ اللہ، یہ کمال عشق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نشان سے بھی، جو نشان کھینچے ہے اس سے بھی ادھر ادھر ہٹنا گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں۔ میرے پیارو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، کامیابی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں ڈالیں گے۔ جب تک اپنی چلائیں گے تو مار کھاتے رہیں گے۔ مار کھانے کا معنی ہر جگہ پر مایوس ہوتے رہیں گے، ناکامی سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر کو مضبوطی سے تھام لیں گے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی قدم چومے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی تو بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سرخی غالب نہیں آتی جا رہی ہے آپ پر، یہ اتنی بات ارشاد فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرخی آپ پر غالب آتی جا رہی ہے، یعنی ہر طرف جدھر نظر ڈالو سرخ رنگ ہی نظر آ رہا ہے۔ اب میں اور آپ ہوتے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، پوچھنے بیٹھتے کہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے، یا رسول اللہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یا رسول اللہ یہ ناپسندیدہ ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ تو بڑی سختی والی بات ہے، یہ تو بڑی سختی والی بات ہے، ایسی سختی تو نہیں ہونی چاہیے۔ واہ سبحان اللہ! کیا بات ہے، کیا بات ہے! ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، عقل مند، ایسی باتیں کر کے بڑے عقل مند ہیں، ہم نے بڑی گہری بات کی ہے۔ عقل مند نہیں، عقل کا ماتم کرنا چاہیے، عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ میری آپ کی کامیابی کو اللہ نے رسول اللہ کے قدموں سے جوڑ دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آقا کے نشانات قدم پر چلتے جاؤ، کامیابی آپ کا مقدر بنتی جائے گی۔ سن لو میری بات اچھے سے، کائنات نے وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو محمد الرسول اللہ جیسا حسین پیدا کرے، کوئی ماں ایسی پیدا نہیں ہوئی جس نے محمد الرسول اللہ جیسا حسین پیدا کیا ہو۔ جیسے آپ ظاہر میں حسین تھے، ایسے آپ باطن میں بھی حسین تھے۔
جیسے آپ شکل و صورت میں حسین تھے، ایسے ہی آپ اقوال میں بھی حسین تھے۔ آپ سے بڑھ کر کے کسی کا قول حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کا فعل حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی ادا حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی عبادت حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی خلوت حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی جلوت حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی مجلس حسین نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی تنہائی حسین نہیں۔ ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہ جانے کس زوم میں مبتلا ہیں، دعویٰ غلامی کے ہے اور عمل جو ہے وہ خود سری والا ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ غلاموں کا شیوا تو یہ نہیں ہوتا۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام سے پوچھیں کہ آپ کیا کھائیں گے، وہ کہیں گے واہ، اگر میری مرضی چلتی ہوتی تو میں غلام ہوتا۔ غلام تو کہتے ہی اسے ہیں جو کھانے میں آزاد نہیں، جو پینے میں آزاد نہیں، جو سونے میں آزاد نہیں، جو پہننے میں آزاد نہیں، جو چلنے میں آزاد نہیں، جو بیٹھنے میں آزاد نہیں، جو شادی میں آزاد نہیں، جو غمی میں آزاد نہیں۔ غلام تو کہتے ہی اسے ہیں۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ کہنے کو غلام ہیں اور کام ساری اپنی مرضی کے کیے جا رہے ہیں۔ اور واہ، دیکھو یاد رکھو ایک بات سمجھو، ایک ہے سستی کاہلی کی وجہ سے عمل میں کمزوری، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہے لو ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی، یہ تو دین میں بڑی سختی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سرکشی ہے، یہ سرکشی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں ہماری اوقات کیا ہے؟ دیکھو سمجھنے کے لیے بریانی پوری دیکھ کھا کے نہیں پتا چلتا کچی ہے پکی ہے، چند چاول چک کے پتا چل جاتا ہے کہ بریانی کچی ہے یہ پکی ہے۔ سارا قرآن و حدیث سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، ایک دو باتوں سے اندازہ سمجھ کر لیں کہ دین کا مزاج کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر سفیدی غالب آتی جا رہی ہے۔ اب بتائیں، اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، ایسے گھبرا کیوں اٹھے، ایسے گھبرا کیوں اٹھے، اور ایسے چادریں کھینچی اونٹوں سے کہ اونٹ ڈر کے بدک کے بھاگنے لگے، یعنی کوئی غیر معمولی بات پیش آ گئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی ادنا سی ناگواری، قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ خبردار، نبی کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے نبی کو ناگواری اور تکلیف ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہاری ساری نیکیاں خاک میں مل جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت اس پہلو پر ان کی نگاہ رہتی تھی کہ ہماری کوئی ادا، کوئی انداز زندگی کا ایسا نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری، گیرانی کا باعث بنے۔
تو میرے پیارو اللہ آپ حضرات کو بہت ہی جزائے خیر عطا، اپنے آپ کو بدلو بھائی، بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر، بس جو انہوں نے فرما دیا بس ٹھیک ٹھیک، بس پھر انشاءاللہ کامیابی 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 ہی کامیابی۔ دین میں عقل نہیں، دین میں عقل چلائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ دین عقل میں آنے کا نام نہیں ہے، سمجھو بات کو، دین عقل میں آنے کا نام نہیں ہے۔ میں اس کی پہلے بھی مثال عرض کر چکا ہوں، جو چیز جہاں سے ٹوٹتی ہے جڑتی وہاں سے ہے یا کسی اور جگہ سے جڑتی ہے؟ بولو بھائی، ہیں؟ ہاتھ ہمارا یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے، ڈاکٹر یہاں آپریشن کرنے بیٹھ گیا کہ یہاں سے جوڑوں گا، نہیں سمجھ میں ہی بات۔ ہاتھ کہاں سے ٹوٹا؟ یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، اور آپریشن ڈاکٹر کہاں کرنے بیٹھ گیا؟ کندھے پر، کہ یہاں آپریشن کروں گا یہ جڑ جائے گا۔ تو خیر سے آپریشن کرواؤ گے نا؟ ہیں؟ ہاتھ باندھو گے، کہہ گئے بھائی ارے بھائی مفت میں بھی اگر تم آپریشن کرو گے تو ہم مفت میں بھی نہیں کر پائیں گے، خدا کے لیے کہ بھائی کوئی دشمنی ہے کیا ہم سے؟ کیا مطلب؟ جو چیز جہاں سے ٹوٹتی ہے وہیں سے جڑتی ہے۔ آپ کی گیس خارج ہو گئی، ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹا کہاں سے آپ کا؟ بولو، وضو کہاں سے ٹوٹا؟ گیس خارج ہونے سے۔ جوڑتے وہاں سے ہو یا منہ ہاتھ دھوتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی بات، پتہ نہیں میں پشتو میں فارسی میں بول گیا، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہوا خارج کہاں سے ہوئی ہے؟ وضو کہاں سے ٹوٹا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہوا خارج ہوئی ہے، جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں نا، پہلے اس جگہ کو دھوئیں۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ وہاں سے دھوئیں؟ بولو بھائی، شریعت کیا کہتی ہے کہ وضو کریں؟ وضو کون سا کریں بھائی؟ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، کان دھوئیں، پاؤں دھوئیں، سر کا مسح کریں، اور کچھ دھونے کا تو کچھ کہا ہی نہیں سمجھ نہیں بات۔ ٹوٹا کہاں سے، جڑا کہاں پہ؟ عقل میں بات آ رہی ہے؟ بولو، عقل میں بات آ رہی ہے؟ دین عقل میں آنے کا نام نہیں ہے۔ اگر دین عقل میں آنے کا نام ہوتا تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے نیچے سے دھوتے، جہاں سے کام خراب ہوا ہے، منہ ہاتھ نہ دھوتے۔ دین ماننے کا نام ہے، عقل میں آنے کا نام نہیں ہے۔ عقل کے گھوڑے چلائیں گے تو مار کھائیں گے۔ بولو بھائی، اس لیے میرے پیارو اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ بس آنکھیں بند کر کے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک۔ یہ تو ایک مثال دی ہے، اور بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں۔ پیشاب کرتے ہیں تو غسل لازم نہیں، احتلام ہوتا ہے تو غسل لازم ہے، کیوں بھائی؟ ایک ہی جگہ سے دونوں پانی نکلے ہیں، ایک ہی جگہ سے دونوں پانی نکلے ہیں، ایک پانی نکلتا ہے تو غسل لازم ہے، اور ایک پانی نکلتا ہے تو وضو سے ہی کام چل جائے گا، کیوں؟ کیا فرق ہے؟ عقل دوڑاؤ، شاید کوئی فلاسفی کو کھل جائے عقل پر، نہیں۔ دین عقل میں آنے کا نام
نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو میں بس اتنی ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارو، کہ دین کے معاملے میں جب کوئی بات کہی جائے فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مزاج بڑا غلط ہے کہ نہیں جی یہ کیا ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، فرض، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ اگر سنت ہوگا تو نہیں کریں گے؟ بات نبی کی کہی ہوئی ہے، کسی عام آدمی کی نہیں ہے۔ چھوٹی ہو بڑی ہو ہم اس کو کریں گے۔ دیکھو میرے پیارو، آپ یہاں اللہ کے گھر میں آئے ہیں اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف کے کیا معنی ہیں؟ اعتکاف کے معنی ہیں سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ظاہراً تو ہو گئے، گھر چھوڑ دیا، دوست چھوڑ دیے، گھر کا خاص کمرہ چھوڑ دیا، گھر کا خاص واش روم چھوڑ دیا، محلہ چھوڑ دیا، دوست چھوڑ دے، گیدرنگ چھوڑ دی، اما ابا چھوڑ دیے۔ یہ تو ہے ظاہراً، اور ایک ہے باطن۔ باطنن کے کیا معنی؟ یہاں آ کر بھی صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں، یہاں آ کر بھی صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں، آپس میں مجلسیں نہ جمائیں۔ آپس میں مجلس، اگر مجلس ہی جمانی ہے تو پھر گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں مجلس نہ جمانا۔ تلاوت، ذکر اذکار، نوافل، نیند، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ رکھو، بس ہمارا دل دماغ اس طرف متوجہ رہے۔ اور آج پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی رات ہے؟ پتہ ہے؟ ہاں، بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ سارے اولین و آخرین کی مغفرت ہو جائے، اس ایک رات میں مغفرت ہو جائے، تو اس ایک رات کی رحمتوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اتنی بڑی رات ہے۔ بڑی چیز پانے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بڑی رات ہے، اس بڑی رات کو پانے کے لیے ابھی سے اللہ کی منت سماجت کرنی پڑے گی، جی اللہ کی منت سماجت کرنی پڑے گی۔ اما ابا سے کہتے نا کہ ذرا دل چاہتا ہے گھومنے پھر کے آ جائیں باہر، پیرس چلے جائیں، پیرس چلے جائیں، فلاں چلے جائیں، ٹکٹ لے کے دے دیں۔ آپ نے ادھر سے کہا ادھر سے ٹکٹ کے پیسے نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، نا جی، پتہ نہیں کتنے سال اما ابا کی منتیں کرنی پڑتی ہیں پھر جا کر۔ اور اگر لڑکے وڑکے کہیں اما 110 لینی ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں پھر جا کے دلاتے ہیں۔ گاڑی دلانے کے لیے تو اور منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ سے بڑی چیز لینے کے لیے بھی منتیں کرنی پڑیں گی، نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اور ابھی سے آپ نے تو، آپ سے تو میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں نے تو صبح سے منتیں کرنی شروع کر دی، صبح سے منتیں کرنی شروع کر دی اللہ سے، یا اللہ آج بڑی رات ہے، ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ، یا اللہ مجھے بھی محروم نہ کرنا، اور جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بھی محروم نہ کرنا۔ صرف آپ کے لیے نہیں، جو گھروں میں ہماری مستورات ہے، اے اللہ انہیں بھی محروم نہ کرنا۔
دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، اے اللہ کسی کو معروم نہ کرنا، یا اللہ یہ بڑی رات ہے، یا اللہ اس بڑی رات کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس یہ بڑی رات کہیں ایسا نہ ہو ہم محروم ہو جائیں اپنی بد نصیبی کی وجہ سے، ہم اس کی قدر نہ کر سکیں، ہم غفلت میں مبتلا ہو جائیں، ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں، بہک جائیں، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ابھی سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا کرتے، اے اللہ ہمیں عطا کرتے، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر، ابھی سے لیٹے ہیں تو بھی یہی مانگتے رہیں، اے اللہ آج ہم لیلۃ القدر آ رہی ہے، ہمیں یہ عطا کرتے، اے اللہ ہمیں یہ عطا کرتے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی عطا کرتے، اے اللہ مسلمانوں کو بھی عطا کرتے، نماز کے بعد پھر دعا کریں، اے اللہ بڑی رات آ رہی ہے ہمیں عطا کرتے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، جب خوب مانگیں گے خوب مانگیں گے پھر اللہ تعالی اپنی رحمت کی تجلی ڈالیں گے انشاءاللہ، پھر رحمت الہیہ متوجہ ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالی غیور ہیں، یاد رکھو اللہ غیور ہیں، قدردانوں کو دیتے ہیں نہ قدروں کو نہیں، سمجھو بات کو، آپ بھی تو غیور ہیں، جو آپ کی چیز کی قدر کرو اسی کو دیتے ہیں، جو نہ قدری کرے اس کو نہیں دیتے، تو اللہ بھی غیور ہیں، قدردانوں کو دیتے ہیں نہ قدروں کو نہیں، وہ محتاج کوئی ہیں، اس کے اوپر کسی کا کوئی ڈنڈا ہے کہ ایسے لازمی کرنا ہے، نہیں، وہ ذات تو وہ ہے، وہ کہہ رہے سارے انسان بغاوت پہ اترائیں، ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، ساری انسانیت ہماری فرما برداری کرنے لگ جائے، عبادت کرنے لگ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، نہ ہم تمہاری عبادت کے محتاج ہیں، نہ ہم تمہاری نافرمانی سے ڈرتے ہیں، یہ عبادت کریں گے تو اپنے لیے، یہ رونا گانا اپنے لیے، یہ اس کے سامنے جھکنا مٹنا تھکنا اپنے لیے، اپنے لیے، اس لیے آج سے ابھی سے محتاج بن کر، ضرورت مند بن کر، حاجت مند بن کر، طالب بن کر اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور مسجد میں رہیں تو ڈر ڈر کے رہیں، ڈر ڈر کے، گھر کا ڈرائنگ روم سمجھ کے نہ لیں یہاں بیٹھیں لیٹیں کہ جیسے مرضی ہے ہم آزاد ہیں، نہ نہ، یہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، بہت دھیان سے رہیں، بہت دھیان سے، کوئی ہم سے ایسی بے اصولی نہ ہونے پائے، اگر خدا نہ خواستہ بے اصولی ہوگی تو وہ ایسی قادر مطلق ذات ہے، کان سے پکڑ کر کے باہر نکال دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، جی، کان سے پکڑ کے باہر چلو باہر، تم ہوتے کون ہو، کوئی ہم پر احسان کرنے آئے ہو یہاں، اس لیے اللہ کے گھر کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، قرآن پاک میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قرآن پاک کے کتنے ادب ہیں؟ 5 ادب، کتنے ادب ہیں؟ 5، پہلا ادب کیا ہے؟ ایمان لانا، دوسرا ادب کیا ہے؟ قرآن سے محبت کرنا، تیسرا ادب کیا ہے؟ قرآن کا ادب کرنا، چوتھا ادب کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور 5واں ادب یہ ہے قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا، قرآن ہے کیا،
قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن لے کے کیا آیا ہے، قرآن دینا کیا چاہتا ہے، قرآن کس کی بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ 5 ادب ہیں قرآن کے۔ پھر کہو میرے ساتھ، قرآن کے کتنے ادب ہیں؟ 5 ادب۔ پہلا ادب کیا ہے؟ ایمان لانا۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ محبت کرنا۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ ادب کرنا۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ قرآن حق ادب نہیں، سوری معذرت کے ساتھ، قرآن کے حقوق، یہ قرآن کے حق ہیں، ادب نہیں، قرآن کے حقوق ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کے 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ محبت کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ ادب کرنا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا۔ اور 5واں حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن کہتا کیا ہے۔ تو بھئی قرآن کے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ ادب کرنا۔ ادب کیسے کرتے ہیں؟ بولو بھائی، ادب کیسے کرتے ہیں؟ بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلانا، قرآن سے اوپر ہو کر نہیں بیٹھنا، قرآن کو لیٹ کے نہ پڑھنا۔ ہم کہیں گے ہم تو تھک جاتے ہیں۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، زوجہ محترمہ حضرت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا چھت کے ساتھ رسیاں، 1-2 رسیاں لٹک رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا، یعنی ایک نئی چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی کو مثال کے طور پہ کوئی یہاں رسی لٹکا دے تو ہر آدمی پوچھے گا کہ امام صاحب یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ تو ایک آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں دیر تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہوں، مجھے نیند آنے لگتی ہے، تو میں نے اس کو پکڑ کے تھوڑا سا جھولتی ہوں تاکہ میری نیند ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، اللہ کو آپ کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، جتنا آسانی سے کر سکتی ہو اتنا کرو، جب نیند آئے تو جسم کا بھی آپ پر حق ہے، سو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے اس سونے پر بھی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دیں گے، اس لیے کہ آپ سو رہے ہیں آرام دینے کے لیے تاکہ فریش ہو کر دوبارہ پڑھیں۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم یہاں جو لیٹتے ہیں تو وہ لیٹنے کے لیے کوئی لیٹتے ہیں؟ نہ لیٹنے کے لیے کوئی نہیں لیٹتے، ہم تو جاگنے کے لیے لیٹ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں بات؟ ہم جو لیٹ رہے ہیں یہاں یا سوتے ہیں، وہ سونے کے لیے نہیں، وہ تو جاگنے کے لیے ہے کہ ہم فریش ہو جائیں، زیادہ عبادت کریں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ مستعد ہو جائیں۔ تو بھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، جب ہم تھک ہار کے لیٹیں گے اور دل میں یہ ہوگا یا اللہ ہمارا قرآن ختم ہونے والا تھا، نیند غالب آ گئی، دل تو چاہتا ہے کہ میں اٹھ کے پڑھوں لیکن اب جسم ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ لیٹیں گے، اس لیٹنے پر وہی اجر و ثواب ملتا رہے گا جو قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو جب اللہ ایسے کریم ہیں تو پھر اس کے کلام کو ادب کے ساتھ پڑھو، اور آداب کیا ہیں؟ باوضو ہو کر پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا، اور دھیان سے پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، خوشبو لگا کر پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، غور و خوض کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کے آداب ہیں۔ اور آداب کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے، ثواب زیادہ، ثواب زیادہ۔ تو بھائی، ایک تو
ہم لوگوں کی کمریں بڑی کمزور ہو گئی، کیا کریں ہیں؟ ڈالڈا گھی کھاتے ہیں نا، اس وجہ سے ایسا ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ارے مولانا صاحب کمر میں بڑا درد ہو گیا، اور فوراً نوجوان تو سب سے پہلے لیٹتے ہیں، بوڑھے تو ابھی پھر بھی ماشاءاللہ ہمت والے ہیں، مستعد ہیں۔ یہ جو نوجوان ہیں نا، بچے بچے، ان کی کمر میں بڑی جلدی درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھے کمر میں درد ہو گیا۔ اچھا بھائی، اگر کمر میں درد ہو گیا تو آپ لیٹ جاؤ، لیکن لیٹ کے قرآن نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتیں زبانی یاد ہے تو وہ پڑھتے نہیں، لیکن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اردو کا ناول نہیں ہے کہ جس کو آپ نے یوں کر کے پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہ کریں، اور نہ پاؤں پھیلا کے پڑھیں۔ جب پڑھیں تو کوشش کریں کہ جتنا پڑھیں تھوڑا پڑھیں۔ اللہ کے ہاں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہے، گنتی نہیں ہے، سمجھو بات کو، گنتی نہیں ہے، وزن ہے، وزن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونے ہے، گنتی نہیں ہونی۔ یہ نہیں مدنی مسجد کے جو معتکفین تھے، ماشاءاللہ 1000 قرآن پڑھ دیا، واہ بھائی واہ، یہ سوال نہیں ہونا بھائی، آج کتنے پارے پڑھے؟ 2 صورتیں چھوڑ چھوڑ کے آگے 10 پارے پڑھ دیے، بھائی واہ بھائی واہ۔ چھوڑا کتنا؟ 1 پاؤ چھوڑا میں نے، ایک فلاں صورت چھوڑ چھوڑ کے آدھی آیت پڑھی، آدھی منہ میں چھوڑ دی، پھر اگلی چڑھ دی، واہ بھائی واہ۔ اور گھر میں اماں کو فون کر دی، اماں تمہارا بیٹا بڑی کام محنت کر رہا ہے، بڑی کمائی کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ سے۔ اماں واقعی خوش ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا بڑی کمائی کر رہا ہے۔ اماں میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ کتنی محنت کر رہا ہے بیٹا؟ میں نے 10 پارے پڑھ دیے، 5 چھوڑے اور 5 پڑھ دیے۔ نہیں، اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہے، گنتی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ گنتی نہیں، وزن، وزن۔ وزن اس وقت ہوتے ہیں جب اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دھیان سے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ کسی دوست کو گفٹ دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ بولو بھائی، ہیں؟ گفٹ دیتے ہیں نا؟ اور اگر کوئی دلہا کو گفٹ دینے ہیں، جیسے ولیمے میں لفافہ دینے ہیں، تو وہ بڑا وی آئی پی لفافہ ہوتا ہے، یا 10 والے نوٹ اکٹھے کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لے لو میاں۔ بولو بھائی، گفٹ دیتے ہیں تو بڑی پیکنگ کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کو اچھا لگے، اچھا لگے۔ تو اللہ کو جب آپ گفٹ پیش کر رہے ہیں تو پھر پیکنگ کے ساتھ پیش کریں نا۔ اللہ کو گفٹ پیش کر رہے ہیں تو کروڑ مروڑ کے گفٹ پیش کر رہے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے گفٹ پیش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر میری درخواست ہے کہ دیکھو بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی عام انسان کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر سمجھ کے ہم یہاں رہیں، اللہ کا گھر سمجھ کر ہم یہاں بیٹھیں، اللہ کا گھر سمجھ کر ہم یہاں لیٹیں، اللہ کا گھر سمجھ کر ہم سامان کو سمیٹیں، اللہ کا گھر سمجھ کر اس کو صاف ستھرا رکھیں، اللہ کا گھر سمجھ کر ہم یہاں بات چیت کریں۔ ایسا کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کریم ہیں، آپ اس کے گھر کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، اس کے گھر کے وقار کو پیش نظر رکھیں گے تو وہ خوش ہو کر بہت زیادہ دے دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے بے ادبی والی بات کی تو بھائی بڑی محرومی والی بات ہے، بڑی محرومی۔ تو اس لیے لیٹیں تو ضرور بستر بچھا کر کے لیٹیں، ضرور بستر بچھائیں، لیٹیں ضرور بستر بچھائیں۔ اور
आपस में बातचीत गप शप नहीं। अल्लाह की तरफ ध्यान रखें, पढ़। ये हम आए तो इसीलिए है ना, खूब दुआएं मांगे, खूब दुआएं मांगे। तो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे भाई भी? बोलो भाई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आज की इंशाअल्लाह मुबारक रात है, तो इस रात को पाने के लिए अभी से इंशाअल्लाह हम दुआएं भी करेंगे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस रात की बरकत नसीब फरमाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि जब घर वापस आए तो 3 ऊँटनियां हामला बड़ी और मोटी उसको मिल जाए? हमने अर्ज किया, बेशक जरूर पसंद करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आयतें जिनको तुम में से कोई नमाज में पढ़ ले तो वो 3 हामिला बड़ी और मोटी ऊँटनियों से अफसल है। इससे मिलता जुलता मजमून हदीस नंबर 3 में गुजर चुका है। इस हदीस शरीफ में चूंकि नमाज में पढ़ने का जिक्र है और वो बगैर नमाज के पढ़ने से अफजल है, इसलिए तशबीह हामला ऊँटनियों से दी गई है। इसलिए कि वहां भी दो ही बातें हैं, नमाज और तिलावत। ऐसे ही यहां भी दो चीजें हैं, ऊँटनी और उसका हमल। इस किस्म की अहादीस से तशबीह मुराद होती है, वरना एक आयत का अजर 1000 फानी ऊँटनियों से अफजल है। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 40 दिन इखलास के साथ ऐसी तरह नमाज पढ़े कि तकबीर उला फौत ना हो, तो उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक परवाना जहन्नम से छुटकारे का, दूसरा निफाक से बरी होने का फायदा। यानी जो इस तरह 40 दिन इखलास से नमाज पढ़े कि शुरू से इमाम के साथ शरीक हो और नमाज शुरू करने की तकबीर जब इमाम कहे तो उसी वक्त ये भी नमाज में शरीक हो जाए, तो वो शख्स न जहन्नम में दाखिल होगा न मुनाफिकों में दाखिल होगा। मुनाफिक वो लोग कहलाते हैं जो अपने को मुसलमान जाहिर करें लेकिन दिल में कुफर रखते हो। और 40 दिन की खुसूसियत बज़ाहिर इस वजह से है कि हालात के तगय्युर में 40 दिन को खास दखल है। चुनाचे आदमी की पैदाइश की तरतीब जिस हदीस में आई है, इसमें भी 40 दिन तक नुतफा रहना, फिर गोश्त का टुकड़ा 40 दिन तक, इसी तरह 40 दिन इसमें तगय्युर का जिक्र फरमाया। इसी वजह से सूफिया के यहाँ चिल्ला की भी खास अहमियत है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी बरसों से तकबीर उला फौत नहीं हुई। ताल्लुम देवबंद के हमारे एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, 30 साल तक तकबीर उला फौत नहीं हुई, 30 साल तक। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ज़ौक नसीब फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हों और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, तो जिक्र करने वाला अफसल है। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी ही बड़ी चीज क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की याद इसके मुकाबले में भी अफजल है। फिर किस कदर खुश नसीब हैं वो मालदार, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, जिनको अल्लाह के जिक्र की भी तौफीक नसीब हो जाए। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शानहू की तरफ से भी रोजाना बंदों पर सदका होता रहता है और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ अता होता रहता है, लेकिन कोई अता इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक नसीब हो जाए। जो लोग कारोबार में मशगूल रहते हैं, तिजारत ज़राअत मुलाजमत में घिरे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत वक्त अल्लाह की याद के लिए अपने औकात में से निकाल लें तो कैसी मुफ्त की कमाई है। दिन रात के 24 घंटों में से 2-4 घंटे इस काम के लिए निकालना कौन सी मुश्किल बात है। आखिर फजूलियात लग़वियात बहुत सा वक्त खर्च होता है, इस कारआमद चीज के वास्ते वक्त निकालना क्या दुश्वार है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जो अल्लाह के जिक्र के वास्ते चांद सूरज सितारे साया की तहकीक रखते हैं, यानी औकात की तहकीक का एहतमाम करते हैं। उस जमाने में घड़ी घंटों की कसरत ने इससे अगरचे इस जमाने में घड़ी घंटों की कसरत ने इससे बेनियाज कर दिए है,
پھر بھی فی الجملہ واقفیت ان چیزوں کی مناسب ہے کہ گھڑی خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے ساتوں زمینوں تک دوسروں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، باہر میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل سے گزر ہی چکا کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون جو کہ قبر اطہر کے قریب درود پڑے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں سلیمان بن سہیم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں میں حج سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتے ہیں وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں، اور جو اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا اس سے معلوم کیا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آئے سعادت ہے، چہ جائے کہ ہر سلام کا جواب آئے۔ اس مضمون کو علامہ سخاوی نے اسی طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اسی ذیل میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے جس خوش قسمت کا خیال بھی تیرے دل میں گزر جائے وہ اس کا مستحق ہے کہ جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے، اچھل کود کرے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے اس محفل میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی کہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتماد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر میں جب کوئی شخص ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہذا کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ آج اللہ تعالی ہمیں سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ساتھ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رزقا وله جزاء ولحقه أداء وآته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو أهله وجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله. السلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما، ہر گھڑی ہر آن اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرما، ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، لیلۃ القدر کی خیر و برکتیں ہمیں بھی، ہمارے اہل خانہ کو، گھروں میں ہماری مستورات کو، ہماری اولادوں کو، اس پورے مجمع کو، ہر مسلمان کو اے اللہ لیلۃ القدر کی خیر و برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اپنے گھر کے تقدس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے ادبی، محرومی ہوئی اے اللہ، اس سے ہماری حفاظت فرما، سستی، کاہلی، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔